دوسری قسم ہے اس کی پروویڈنٹ فنڈ. ایک اور اہم مسئلہ سرکاری، نیم سرکاری اور بعض تجارتی اداروں کے ملازمین کے پروویڈنٹ فنڈ کا ہے. اس فنڈ میں کچھ رقم تو ملازمین کی اپنی تنخواہ سے ماہوار واضح ہوتی ہے، کٹتی ہے اور جمع ہوتی رہتی ہے. ساتھ ہی سود در سود کے حساب سے جمع ہوتا رہتا ہے اور ملازمت سے سبکدوشی کے وقت اسے یہ ساری رقم یکمشت مل جاتی ہے. اس مسئلے کو عموماً اضطراری سمجھا جاتا ہے، یعنی مجبوری، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت یا اداروں کا یک طرفہ فیصلہ ہوتا ہے، اور اس بنا پر بعض علماء نے اسے ملازمت کی شرط اور اسے ملازم کے حق میں شامل کر کے اس کے حق کے جواز کا فتویٰ بھی دیا. جبکہ یہ بات محض لا علمی کی بنا پر کہی جاتی ہے. اگر کوئی سود نہ لینا چاہے تو اسے کوئی مجبور نہیں کرتا. پروویڈنٹ فنڈ کے معاہدہ فارم کی پشت پر جو شرائط لکھی ہوتی ہے ان میں سے شق نمبر 16 میں یہ بات وضاحت سے درج ہوتی ہے کہ جو شخص سود نہ لینا چاہے اسے کوئی مجبوری نہیں. پھر اسی طرح ہمارے جو ایک صدر ضیاء الحق مرحوم تھے، انہوں نے اس کی متبادل شکل بھی دی، جو یہ ہے کہ جو شخص سود نہیں لینا چاہے نہ لے، اور اس کے عوض اسے کسی وقت بھی اپنی کسی ضرورت کے تحت جمع شدہ رقم کا 80% بطور قرض حسنہ مل سکتا ہے، اور اس قرض کی واپسی بھی بلا سود ہی ہوگی، جسے وہ بعد میں بلا اقساط اپنی تنخواہ سے کٹوائے گا. پھر اسی طرح بینک کے شراکتی کھاتے ہیں. تیسرا اہم مسئلہ بینک کے شراکتی کھاتوں کا ہے. وہ بھی صدر ضیاء الحق کی سود کو ختم کرنے کی کوشش کے نتیجے میں وجود میں آیا. بینک کی اصطلاحی زبان میں اسے PLS کہا جاتا ہے، PLS، ٹھیک ہے، پروفٹ اینڈ لاس شیئرز، جس سے دیندار طبقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ایسے لوگوں نے PLS کھاتوں میں حسب ضرورت منتقل اپنی رقم کروا لی. مگر تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ بھی سود ہی کی ایک شکل ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں بے عینیہ. بے عینیہ کیا ہے؟ بے عینیہ، عین سے عینیہ، میں ہیلا سازی کے ذریعے سود کو بے کی شکل دینے کی کوشش کی جاتی ہے. مثلا اگر کسی کو نقد رقم کی ضرورت ہے اور وہ سود میں بھی ملوث نہیں ہونا چاہتا، تو اب وہ شخص کوئی چیز مثلا گھوڑا یا 5,000 روپے میں 1 سال کے وعدے پہ خریدتا ہے. پھر 1-2 دن بعد وہی گھوڑا دوبارہ اس کے پاس جو ہے، یعنی فرض کرنے کے زائد نے لیا اور اس کے بعد اکبر سے لیا، تو اکبر وہی گھوڑا زائد کے پاس 4,500 روپے نقد میں فروخت کرتا ہے اور اس سال اکبر کو 5,000 روپے ادا کر دیتا ہے. اس طرح اکبر کو فوراً 4,500 روپے میسر آگے اور زائد کو 1 سال بعد 4,500 روپے پر 500 منافع مل گیا، جو دراصل اس رقم کا 1 سال کا سود ہے، اور گھوڑے کی بے کو درمیان میں لا کر اس سود کو حلال کرنے کی کوشش کی گئی. یہ بے عینیہ کہلاتا ہے. یہ خالص سود ہے اور اس میں دونوں شریک گناہ گار ہیں. شراکتی کھاتوں میں بھی ایسی کارروائی کی جاتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ شراکتی کھاتوں میں سود اور ڈسکاؤنٹ کے بجائے مارک اپ اور مارک ڈاؤن کی اصطلاحیں رائج کی جاتی ہیں. شرح سود تو فیصد سالانہ ہوتی ہے، جبکہ مارک اپ فی 1000 فی یومیہ ہوتی ہے، جو مضارب اور بینکوں کے درمیان سمجھوتے سے طے پاتے ہیں. اور یہ شرح تقریباً وہی بن جاتی ہے جو بینکوں میں کہہ لیں آپ سالانہ ہوتی ہے. مثلا کسی نے مشینری کی خریداری کے لیے بینک سے 5,000 روپے کا مطالبہ کیا. اب بینک یہ کرے گا کہ اس رقم کے عوض کاغذوں میں مشینری خود خرید لے گا اور اس پر متوقع منافع کا اندازہ کر کے مارک اپ لگا کر زائد سے یہ مارک اپ بطور کرایہ اور ماہوار قسط پر ہر ماہ وصول کرتا رہے گا. اگر وہ رقم مقررہ مدت تک اصل بندہ بماہ مارک اپ بلا اقساط ادا نہیں کر سکتا، تو بینک کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو مشینری ہے وہ فروخت کر لیں، اپنا مال لے لیں، جو باقی بچا ہے وہ اس کو واپس کر دیں. بینک کو مشینری کے اصول، اخراجات اصول کے دوران تلفی کا خطرہ، اس کی نگہداشت اور وقت سے پہلے ناکارہ ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور وہ ایسے تمام خطرات کی ذمہ داری متعلقہ بندے پہ ڈالتے ہیں. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ مضاربت کی اس شکل کو اسلامی نظریہ بے سے کس طرح تعلق ہے.
معاملہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے بینک اپنی بنیادی ڈھانچے کے لحاظ سے مالیاتی توسط کی ذمہ داری جو ہے نا توسطی ادارہ ہے، تجارتی ادارہ نہیں، وہ اپنے حق کے سود یعنی منافع کی شکل میں وصول کرتا ہے، لیکن کاروباری حضرات کی ذمہ داری کسی قیمت پر لینے کو گوارا نہیں کرتا۔ اور یہی بات سود اور تجارت کا بنیادی فرق ہے، لہذا جب تک ذہنی طور پر اس بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی گوارا نہیں کریں گے، سود اپنی نئی نئی شکلیں اختیار کرتا رہے گا۔ آگے چلتے ہیں، آگے آ جاتا ہے بیمہ کا کاروبار۔ چوتھا اہم مسئلہ بیمہ کا ہے۔ سود کی طرح بیمہ نے بھی ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پاکستان میں 1973 سے پہلے بیمہ کا کاروبار پرائیویٹ کمپنیاں کرتی تھی، پھر اس کے بعد حکومت نے اپنی سرپرستی میں لے لی، اور 1973 میں حکومت نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا اور سب کمپنیوں کو مدغم کر کے اسٹیٹ لائف انشورنس کے نام سے اس کاروبار کو مزید فروغ بخشا۔ ہر سرکاری اور نیم سرکاری ملازم نیز ہر صنعتی اور تجارتی ادارے کے ملازمین کا بیمہ زندگی لازمی قرار دے دیا گیا۔ اس کی موت یا حادثے کی صورت میں مقررہ رقم اس کے ورثاء کو ملتی ہے جو وہ خود تجویز کرتا ہے، اور وہ رقم حکومت یا متعلقہ ادارہ ادا کرتا ہے۔ بیمہ پہلے تو صرف جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کا ہوتا تھا، پھر زندگی کا بیمہ ہونے لگا، پھر انسان کے ایک عضو کا الگ الگ بیمہ ہونے لگا، اور آج کل تو اس کی بعض ذمہ داریوں مثلا بچوں کی تعلیم اور شادی کا بھی بیمہ ہونے لگا۔ بیمہ پالیسی کی وضاحت پھر کبھی تفصیل سے کریں گے، مختصر یہ بتانا ضروری ہے کہ اس میں سود کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، جوئے کا بھی اور بیع غرار کا بھی، کیونکہ بیمہ کی شرائط طے کرتے وقت نہ بیمہ دار کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کچھ ادا کر سکے گا، اور نہ بیمہ کمپنی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اسے کیا کچھ لینا پڑے گا، گویا یعنی دونوں فرقین کی کوئی بات بھی طے نہیں ہوئی، اسے بیع ناجائز کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ اسلام کے قانون میراث میں گڑبڑ پیدا یہ کرتی ہے۔ بیمہ کمپنیوں کی طرف سے اکثر باہمی ہمدردی اور تکافل تعاون کا خوبصورت اور بھرپور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ خالص کاروباری ادارہ ہے جو سودی کاروبار سے بھی کئی گنا زیادہ منافع بخش ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 1978 میں امریکہ کی بیمہ کمپنیوں کو اپنے بیمہ اداروں سے 98 ارب ڈالر کی رقم وصول ہوئی، اور اس رقم میں سے صرف 4 ارب ڈالر اپنے بیمہ داروں کو ادا کیے۔ اس طرح ایک سال کے اندر 94 ارب ڈالر کی رقم اپنے پاس جمع کر لی۔ یہ روزنامہ جنگ مورخہ 10 مئی 1979 کا تجزیہ تھا۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہر شخص کو ہر طرح کے بیمہ سے بچنا چاہیے، اور جہاں انسان مجبور ہو وہاں ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ آگے چلتے ہیں، انعامی بانڈز۔ پانچواں اہم مسئلہ انعامی بانڈز کا ہے۔ اس کا کاروبار بھی اور اس میں ملنے والے انعامات بھی آج کل عوام میں خوب چرچا ہیں۔ یہ دراصل سود اور جوئے کی مرکب شکل ہے، اور یہ کاروبار حکومتی سطح پر کیا جاتا ہے۔ حکومت کو جب سرمایہ کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اس ذریعے سے سود کا نام لیے بغیر عوام سے روپیہ وصول کرتی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے، مثلا آج کل حکومت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان اس 50، 100، 500 اور 1000 روپے کے بانڈز چھاپ دیتی ہے، جو کسی وقت بھی کسی بھی بینک سے کیش ہو سکتے ہیں، اور عوام میں ان کا لین دین ایسے ہی چلتا ہے جیسے کرنسی نوٹوں کا۔ ان پر نمبر کرنسی نوٹوں کی طرح چھپے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پہ کیا ہوتا ہے کہ قرعہ اندازی ہوگی، اور اس قرعہ اندازی کے مطابق جس کا انعام نکلے گا اس کو انعام ملا جائے گا۔ اب وہ جو قرعہ اندازی میں آئے گا وہ جس شخص کے پاس ہوگا وہ دکھا کر بینک سے اپنا انعام وصول کرے گا۔ یہ کاروبار چونکہ حکومت خود چلا رہی ہے لہذا سے خالصتاً فروغ حاصل ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو حرام حلال کی کچھ تمیز نہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہر 2 ماہ بعد جو انعامات تقسیم ہوتے ہیں وہ دراصل جمع شدہ رقم کا 2 ماہ کا سود ہوتا ہے، جو سب حقداروں میں تقسیم کرنے کے بجائے بذریعہ قرعہ اندازی چند افراد کو دے دیا جاتا ہے، اور عوام کو دھوکہ دینے کی خاطر اس کاروبار میں سود کا نام انعام رکھ دیا جاتا ہے، اور بذریعہ قرعہ اندازی یا انعام کسی کو عطا کرنا ہی میسر یعنی جوا یا قمار ہے، اور یہ کچھ لاٹری میں ہوتا ہے۔ یہ سودی کاروبار انہی مشاغل میں منحصر نہیں، اگر بینک سودی کاروبار کرتے ہیں تو ڈاک خانے والے بھی کرتے ہیں،
اور قومی بچت کے مراکز بھی، اور پھر بہت سے سرکاری، نیم سرکاری اور نجی ادارے بھی جو سود پر رقم لے کر اپنا کاروبار چلاتے ہیں اور لوگوں سے مختلف شکلوں میں سود وصول کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے آ جاتا ہے قسطوں پر اشیاء کا کاروبار۔ آج کل اقساط پر اشیاء کی فروخت کا کاروبار بہت رواج پا چکا ہے، اور یہ بات مال بیچنے والے اور لینے والے سب جانتے ہیں کہ ان اقساط میں سود کی رقم شامل ہوتی ہے، اور اگر سرکاری واجبات یا بلوں کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے تو سرکاری اور نیم سرکاری ادارے جبراً اس پر سود وصول کرتے ہیں۔ الغرض ہر طرف ہی فضا سود کے اثرات سے بھری ہوئی ہے۔ اس پہ یہ بات بھی وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ اگر آج بھی کوئی شخص سود سے بچنے کا پختہ عزم کر لے تو وہ سود سے بچ سکتا ہے۔ البتہ کوئی ناقابل علاج چیز ہے تو وہ انسان کی ہوس ہے۔ اگر ایک تاجر دوسرے کی دیکھا دیکھی 1 لاکھ کے سرمایے سے بینک کی ملی بھگت سے 4 لاکھ کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے استرار کا نام کیوں دیتا ہے؟ اگر کوئی چیز درآمد کرتا ہے تو اپنی پوری رقم پیشگی جمع کر کے سود کے دھندے سے بچ سکتا ہے۔ جہاں تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ استرار کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ حلال طریقے سے کمائی کم ہوتی ہے، صرف زیادہ کمائی کی خاطر سود میں ملوث ہوتے ہیں، پھر اسے استرار کا نام دینا یہ ڈٹائی ہے، اور ایسے ہیلے بہانوں سے کمائی ہوئی ساری کی ساری دولت حرام ہے۔ اگر حقیقتاً انسان کسی وقت مجبور ہو جائے تو وہ گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے گا۔ ایسے استرار صرف سود دینے ہی میں ہو سکتا ہے، لینے میں کبھی نہیں۔ پھر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر سودی دھندا کرنے والے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں تو بعض ادارے ایسے بھی موجود ہیں جو مزاربت اور شراکت کی بنیادوں پر لوگوں سے سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا سٹاک کمپنیاں اور اس طرح کی اور بھی بہت سی سوسائٹیاں خالص تجارتی بنیاد پر کاروبار کرتی ہیں۔ ان کے حصص کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اور کھلے بازار میں حصص فروخت ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج بھی کئی ایسے دیندار اور دیانتدار تاجر موجود ہیں جو مزاربت کی شرائط پر رقم قبول کرتے ہیں اور وقتہ مقرر پر طے شدہ شرائط کے مطابق منافع بھی ادا کرتے ہیں، اور بوقت ضرورت اصل رقم بھی واپس کر دیتے ہیں۔ البتہ ایسے لوگوں کو تلاش ضرور کرنا پڑتا ہے مگر بہت کم ملتے ہیں، لہٰذا ہر شخص کو لازم ہے کہ وہ ہر صورت اس جرم عظیم سے اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو سودی نظام سے نجات حاصل کرنے کی بہترین ترکیب خود ہی بتا دی، جو یہ تھی کہ اس حکم کے نزول کے بعد کوئی سود پر قرض دینے والا صرف اپنے اصلی زر وصول کرنے کا حقدار ہوگا اور سود کا مطالبہ کر کے مقروض پر ظلم نہیں کرے گا، اور اس طرح مقروض کو اصل زر قرض خواہ کو ادا کرنا ہوگا۔ وہ دراصل وہ اصل زر بھی یا اس کا کچھ حصہ دبا کر قرض خواہ پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ آگے چلتے ہوئے اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں مزید تفصیلات ہمیں کیا ملتی ہے، اور پھر ہم اس کو آگے لے کے اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔